رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح نماز کے بعد کچھ دیر تشریف فرما ہوتے، اپنے صحابہ کرام سے ملاقات کرتے، ان سے حالات پوچھتے اور یہ بھی پوچھا کرتے کہ آج کی رات کس نے کیا خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیف اصبحت، آپ کی رات کیسی گزری ہے، آپ نے صبح کس حال میں کی؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، اے اللہ کے رسول میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ میں ایک سچا پکا ایمان والا ہوں۔ جواب بڑا حیران کن تھا، یا رسول اللہ میں نے حالت ایمان میں ایمان کے کمال کے ساتھ رات گزاری اور صبح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی آپ کو یہ کیفیت کیسے ملی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے حالت ایمان میں کمال کے ساتھ صبح کی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ محسوس کرتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں جنت کو دیکھ رہا ہوں۔ میری یہ قلبی کیفیت ہے، میرے دل کی اور ایمان کی یہ حالت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور آپ کی واعظ و نصیحت میں اور آپ کی تبلیغ میں اور آپ کی دعوت میں اور آپ کی تقریر میں اور آپ کے خطبے میں لوگوں کے ایمان کی کیفیت بہت بلند ہوا کرتی تھی۔ ایک انصاری صحابی اپنے گھر سے نکلے اور ایک عجیب بات کہہ رہے ہیں، گلیوں میں چلتے ہوئے کہتے چلے آ رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ گزرتے چلے آ رہے ہیں اور کہتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی ملاقات تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ ابو بکر صدیق نے انہیں پوچھا کہ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ منافق ہو گئے ہیں؟ عرض کی کہ اے ابو بکر، ہم جب اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب اللہ کے پیغمبر ہمیں واعظ و نصیحت فرما رہے ہوتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی بیان فرماتے ہیں، تو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب ہم حضور کی محفل سے اٹھ کر گھروں میں آ جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب ہم دنیا کے معمولات میں اور کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے قلب کی کیفیت، ہمارے دل کی حالت، ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور نفاق کی یہی تو نشانی ہے کہ وہاں کچھ اور ہے تو یہاں بیوی بچوں میں حالت کچھ اور ہے۔ تو اے ابو بکر صدیق میں منافق ہو چکا ہوں کہ وہاں میری کیفیت کچھ اور ہے، یہاں میری کیفیت کچھ اور ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جواب دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے حکیمانہ انداز اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حنظلہ، جو بات تم اپنے متعلق کہہ رہے ہو مجھ ابو بکر صدیق سے پوچھو جس نے بار نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، مجھ ابو بکر صدیق سے پوچھو جس کے بغیر مرسل بھی ہجرت نہیں کرتے، مجھ ابو بکر صدیق سے پوچھو جو غار میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کے دیکھنے کی عبادت میں مصروف رہا
کہ بیچ میں کوئی اور مصروفیت حائل نہ تھی۔ اگر تیری یہ کیفیت اور یہ حالت ہے تو یہ حالت تو مجھ ابو بکر صدیق کی بھی ہے۔ میں بھی جب اللہ کے نبی کی محفل سے اٹھ کر گھر میں جاتا ہوں، دکان پہ جاتا ہوں، تجارت کے لیے جاتا ہوں، بازار میں جاتا ہوں، تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں حبیب کبریا کی محفل میں حالت ایمان کی کچھ اور ہوتی ہے۔ آؤ دونوں چلتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے حضرت حنظلہ کو لیا، دربار نبوت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ حضرت حنظلہ نے عرض کی یا رسول اللہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب ہم آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ جنت کو بیان کرتے ہیں، جب جہنم کے تذکرے کرتے ہیں، ہمارے قلب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ایمان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب آپ کی محفل سے اٹھ کر گھروں میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں تجارت میں لگ جاتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ایمان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ فرق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ یہ علامت نفاق کی نہیں ہے، یہ علامت تو ایمان کی ہے۔ اگر وہ کیفیت، وہ حالت، ایمان کی وہ بلندی، ایمان کا وہ درجہ جو میری محفل میں تمہیں نصیب ہوتا ہے، اگر وہی کیفیت گھروں میں، بازاروں میں، دکانوں پر تمہیں ملنے لگے تو پھر تمہاری عظمت کا یہ عالم ہو جائے کہ آسمان سے نورانی فرشتے تمہارے گھروں میں اترے، تمہارے بستروں پر آئیں اور تم سے گلیوں میں، گھروں میں، تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کرنے لگیں۔ یہ تو ایمان کی بڑی بلند ترین کیفیت ہے جو اللہ انبیاء و رسل کو عطا فرماتے ہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مل ایمان، یا رسول اللہ مل اسلام، یا رسول اللہ مل احسان، اے اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ تیسرا سوال پوچھا تھا حدیث جبرائیل میں جبرائیل امین نے کہ یا رسول اللہ ایمان بھی پتہ چل گیا، اسلام بھی آپ نے بتا دیا، آپ یہ بتائیے تصوف کی حقیقت کیا ہے، آپ یہ بتائیے احسان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت کے لیے جب تم عابد بن کر کھڑے ہو جاؤ تو پھر تمہاری کیفیت یہ ہو، تمہاری حالت یہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ، روزہ اس لیے رکھا اللہ دیکھ رہا ہے، نماز اس لیے پڑھی اللہ دیکھ رہا ہے، تلاوت اس لیے کی اللہ دیکھ رہا ہے، تراویح اس لیے پڑھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم احسان پوچھنا چاہتے ہو تو احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یوں کرو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو فإنہ یراک، تو پھر تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تیرا دل یہ کہے تو رب کو نہیں دیکھ رہا تو رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کی دوسری حالت ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں، یہ حالت مشاہدے والی ہے کہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کی جا رہی ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ حالت ایمان کی کیفیت والی ہے، ایمان کی بلندی والی ہے۔ پہلی حالت انبیاء و رسول کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ عبادت یوں کرتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جیسے وہ رب کو دیکھ رہے ہوں۔ یہی وجہ تھی آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے آپ آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ آپ دیوار کے قریب ہو گئے، محراب نہیں تھا، آپ محراب کی جگہ پر جو دیوار کا حصہ ہے اس کے قریب ہو گئے، پھر اس کے بعد واپس ہٹنے لگے، پیچھے ہٹتے ہوئے مصلی امامت پر پھر کھڑے ہو گئے،
اصحاب پیغمبر نے یہ عجیب کیفیت دیکھی، پہلی صف والوں نے اس حالت کا مشاہدہ کیا، پیچھے لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ نماز سے فراغت کے بعد انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے بڑا عجیب عمل دیکھا ہے، آپ امامت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، پھر آپ نماز پڑھاتے ہوئے پیچھے ہٹے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے یہ کیفیت دیکھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب نماز پڑھا رہا تھا میں نے نگاہ اٹھائی، اللہ نے پردے اٹھا دیے، میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں لٹکے ہوئے انگوروں کے خوشوں کو دیکھا، میں جنت کے شوق میں آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ دیوار کے قریب ہو گیا، پھر اللہ نے مجھے جہنم کا نظارہ کروایا ہے، میں جہنم کے خوف سے پیچھے ہٹنے لگا، یہاں تک کہ اپنے مقام پر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنے کی کیفیت، مشاہدے کی کیفیت، احسان کی عظیم الشان حالت انبیاء اور رسول کو نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت نصیب نہیں ہوتی، کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے، دل کے جذبوں پر اس کی نگاہ ہے، آنکھوں کی خیانت پر اس کی نگاہ ہے، سماعت پر اس کی نگاہ ہے، سن کیا رہے ہو دیکھ رہا ہے، دیکھ کیا رہے ہو دیکھ رہا ہے، دیکھنا کیا چاہ رہے ہو دیکھ رہا ہے، چل کے جا کہاں رہے ہو دیکھ رہا ہے، کیوں جا رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، آپ رات کو پہرا دیتے ہوئے، آپ رات کو نقاب کر کے اپنی عوام کی حالت کی خبر گیری رکھنے کے لیے گلیوں کا چکر لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک گھر کے قریب سے گزرے، اندر سے لڑائی جھگڑے کی آواز باہر بلند ہو کر باہر آ رہی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم دیوار کے قریب کھڑے ہو گئے، سننے لگے اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ اندر بڑی عجیب گفتگو ہو رہی تھی، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی یہ جو دودھ ہے اس دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی ماں کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے، دودھ کے اندر پانی نہیں ملایا جا سکتا۔ پوچھا کیوں نہیں ملایا جا سکتا؟ کہا اس لیے نہیں ملایا جا سکتا کہ ابن خطاب فاروق اعظم امیر المؤمنین نے منع کیا ہے کہ دودھ دینا ہے تو لوگوں کو خالص دینا ہے، دودھ میں پانی ملا کر نہیں دینا، دودھ میں پانی نہیں ملایا جا سکتا۔ ماں نے بیٹی کو کہا، بیٹی رات کا عالم ہے، تاریکی ہے، روح کا عالم ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، کہاں عمر ہے اور کہاں تو ہے، کہاں عمر ہے کہاں یہ دودھ ہے، تو دودھ میں پانی ملائے گی، عمر کہاں دیکھ رہا ہے، عمر کو کیا خبر؟ بیٹی نے عجیب جواب دیا، کہا کہ اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کو خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف ایسے نصیب ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اس جواب نے ابن خطاب کے وجود پہ لرزہ طاری کر دیا، ایسا ایمان افروز جواب، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اگلی صبح ابن خطاب نے گھر کی معلومات لے لی، اپنے بیٹے کے لیے اس عورت کا رشتہ مانگ لیا، اس خاتون کو اپنے گھر کی بہو بنایا ہے۔ یہ وہی خاتون ہے کہ جس کے بدن سے اللہ نے اس دھرتی کو ایک اور عمر، جس نے اس کرہ ارض پر امن نافذ کر کے رکھ دیا تھا، عمر بن عبد العزیز کی صورت میں ہیرا عطا کیا تھا۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کی جائے کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ حالت تو ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں